بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں آیا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح عمل کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے، چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ۔ ترجمہ: یہ دن میری ولادت کا دن ہے اور اسی دن اللہ تعالیٰ کا کلام مجھ پر نازل کیا گیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا طریقہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن پابندی سے روزہ رکھنے سے متعلق دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اہتمام سے روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ۔ یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اس میں میری بعثت ہوئی اور مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن اہتمام سے روزے رکھنے کی ایک اہم وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس دن میری ولادت بسعادت ہوئی اور اسی دن مجھے شرف نبوت سے مشرف کیا گیا، اس لیے بطور شکرانہ میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ نیز دوسری روایات میں پیر و جمعرات کے روزے کی ایک اہم وجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ پیر و جمعرات کو بندوں کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا تعصب سے بالاتر ہو کر انصاف کی نظر سے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت بسعادت پر خوشی منانے اور شکر بجا لانے کے لیے سال میں صرف ایک دن یعنی 12 ربیع الاول کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ سال میں 52 مرتبہ آنے والے 52 پیر کے دنوں کا انتخاب فرمایا اور خوشی منانے کا اور شکر بجا لانے کا طریقہ بھی لوگوں کو بتایا۔ یہ نہیں کیا کہ بلکہ روزہ رکھ کر ولادت بسعادت پر شکر بجا لائے۔ لہٰذا ولادت بسعادت پر خوشی کا اظہار اور شکر بجا لانے کا درست طریقہ یہ ہے کہ پورے سال پیر کے دن روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ سبحان اللہ۔